محترمہ علیمہ خان صاحبہ کا اور عظمیٰ خان صاحبہ کا قصور کیا ہے؟ انہیں کس جرم کی پاداش میں ان کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا؟ اس ملک میں محسوس یوں ہوتا ہے کہ جیسے لعنت کا اور نحوست کا نزول ہو رہا ہے۔ کسی بھی طبقے کو یزید جو ہے وہ اپنے ظلم و ستم کے شر سے بری و ذمہ نہیں قرار دے رہا۔ جو وقت کا یزید ہے وہ اس قدر رونت اس کے لہجے میں اور اس قدر فرعونیت اس کے اقدامات میں ہو گئی ہے کہ نہ وہ بچے کو بخش رہا ہے، نہ وہ بوڑھوں کو بخش رہا ہے، نہ وہ عورتوں کو بخش رہا ہے، نہ وہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے کچھ سوچ رہا ہے۔ یعنی کہ ایک شخص جو ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ اتنا ظلم و ستم ڈھا رہا ہے اس معاشرے کی عوام پہ، جو صرف جن کا قصور یہ ہے کہ وہ اس ملک میں جمہور کے خواہاں ہیں۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک ایسے لیڈر کو جس کو ناجائز پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، اس کو اس ملک کے خیر خواہ سمجھتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ وہ لیڈر آئے اور اس ملک کی تقدیر سنوارے۔ کیا ان 2 خواتین کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ عمران خان کی بہنیں ہیں؟ کس جرم کی پاداش میں ان کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے؟ کس جرم کی پاداش میں، کن ناکردہ گناہوں کی پاداش میں ان کے جسمانی ریمانڈ دیے جا رہے ہیں؟ پنجابی کی مثال ہے، ات خدا دا ویر ہوندا ہے۔ اتنا ظلم مت کرو کہ تم لوگ نشان عبرت بنا دیے جاؤ، اور یقیناً بنا دیے جاؤ گے۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں۔ تم لوگ کتنا ظلم کرو گے، کتنے لوگوں کو مارو گے، کتنے لوگوں کو غائب کرو گے، کتنی عورتوں کی عصمت دری کرنے کی کوشش کرو گے، کیا کچھ کرو گے؟ آخرکار تم لوگوں کو وہ رب العزت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے گا، اور تم لوگوں کو نشان عبرت بنا کے لوگوں کے سامنے مثال قائم کرے گا، جیسے اس نے ہر دور کے یزید و فرعون کو پہلے ان کی رسی کو دراز کیا، دکھایا اپنی خلق خدا کو کہ یہ کتنے بے غیرت لوگ ہیں اور یہ کتنے بڑے ظالم ہیں۔ ان کے مظالم جب انہوں نے ڈھائے عوام پہ تو اللہ رب العزت نے ان کی رسی کو دراز کیا، لیکن جب آخرکار اللہ رب العزت کی لاٹھی چلی تو پھر یزید و فرعون ملیا میٹ ہو گئے خاک میں، ان کو درگور کر دیا گیا۔ ان کی حقارت، ان کی رونت، ان کا جو فرعونیت برا لہجہ اور ان کا جو سراپا ہے، اس کو اللہ پاک نے ملیا میٹ کر دیا، اس کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح تم لوگوں کا بھی دور آئے گا، تم لوگوں کی باری آئے گی۔ تم لوگ جتنی مرضی آوازیں بند کر لو، جتنے مرضی لوگوں کو روک لو، جتنے مرضی چادر چار دیواری کو کے تقدس کو پامال کر لو، جتنے مرضی بچوں کو اس جہان فانی سے بزور بازو بھیج دو اگلے جہان، لیکن یاد رکھنا وہ اسٹیبلشمنٹ جو اوپر بیٹھی ہے اللہ رب العزت کی، جب اس کی چھڑی گھومی تو وہ ایسا انصاف کرے گا کہ تم لوگ چیخیں مارو گے اور دور دور تک چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارے درد کا مداوا یہ ہوگا کہ تم لوگ موت مانگو گے، تم لوگوں کو موت بھی نہیں ملے گی۔ تڑپ تڑپ کے ہر وہ شخص مرے گا جو اس ملک کی عوام پہ اور اس ملک کے خیر خواہ پہ مظالم ڈھا رہا ہے۔ ایک طرف وہ جاہل مطلق چیف منسٹر ہے جو کسان کو، جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو مافیا کہہ رہی ہے۔ اس ملک کے آپ المیہ دیکھیں کہ اس ملک میں اس وقت مسلط کتنے بے غیرت اور گھٹیا اور ابو جہل کی اولاد ہے، کتنی کمینگی کے ساتھ اس ملک میں نہ صرف مسلط ہے بلکہ اس ملک کا ہر نئے آنے والے دن کے ساتھ بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، یہ جنگ ہار نہ جائے، سپاہ قید میں ہے، غلام تخت پہ قابض ہیں، شاہ قید میں ہے، تیرے حقوق کی کوئی نہیں ضمانت اب، غریب شہر تیرا خیر خواہ قید میں ہے۔